بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی وظائف آفیشیل چینل کے معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا رمضان میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ رمضان میں ہم بستری کیسی کرنی چاہیے؟ اس سے متعلق بھی آپ کو آج ہم آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب جان لیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں کچھ خواتین نے افطاری اور سحری میں متعدد ڈشز بناتی ہیں اور ان کی اس محنت کو بہت سراہا جاتا ہے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے اچھے کھانا بنانے پر، اچھا کام کرنے پر حوصلہ افزائی کے لیے روزے کی حالت میں پیار کر لیا، بوسہ لے لیا یا بیوی کے ساتھ چپٹ کر سو گیا، تو کیا روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محترم ناظرین، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسو کنار کرنا، اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور روزہ دار کے بوسے کنار کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی، یعنی اسے بوسو کنار کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی سوال کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے آ کر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ آپ نے دوسرے شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے کی اجازت دے دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جسے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے کی اجازت نہ دی، جس کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے سے منع فرمایا، وہ نوجوان شخص تھا۔ اب اس حدیث سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جسے اپنی شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو، اس کے لیے یہ عمل قابل حرج نہیں، یعنی وہ بوسو کنار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزال ہو جائے گا، یا بوسو کنار کرے گا تو انزال ہو جائے گا، یا پھر اس کی شہوت بڑھ جائے گی اور بیوی سے بوسو کنار کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسو کنار کرنا یہ مکروہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو پورا یقین ہے اور اسے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا یا بوسو کنار کرے گا تو اس کی شہوت نہیں بڑھے گی، انزال نہ ہوگا، تو اس صورت میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلاحق رات اجازت ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کا امکان ہو کہ شہوت بڑھ جائے گی، مباشرت کی نوبت آ جائے گی، یا پھر شوہر یا بیوی کو انزال ہو جائے گا، اس صورت میں یہ عمل مکروہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رمضان شریف میں ہم بستری کرنا فائدہ مند ہے؟ اس سے ہماری پرسنل زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ رمضان شریف میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے حدیث سے جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، اگر ایسی صورتحال میں ہم بستری کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں دو مسئلے ہیں کہ رات کو سو رہے ہیں اور اچانک میاں بیوی کا ہم بستری کا موڈ بن گیا ہے اور سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو آپ اس صورتحال میں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ سحری کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں گے تو ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی نے ہم بستری کر لی اور اس کی وجہ سے کسی دونوں میں سے ایک کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا گناہ دونوں کو ملے گا۔ زیادہ گناہ اسے ملے گا جو پہلے ہم بستری کے لیے اکسائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو روکا جاتا ہے اسی طریقے سے بیوی کی خواہشات پر بھی پرہیز کیا جائے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ رات میں کسی بھی وقت میاں بیوی آپس میں ملاقات یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں
اور دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں اور دن کے کسی بھی حصے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دونوں کا روزہ نہ ہو۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں؟ نمبر 1، اس مہینے میں ہم بستری کرنے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیوں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اپنی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں زیادہ تر لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، ذکر، اذکار میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی میں اللہ پاک نخار پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس سے قلب یعنی دل تو روشن ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے منی میں نخار پیدا ہونے سے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے میاں اور بیوی دونوں شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ پورے سال میں صرف ایک مہینہ ایسا ہے جو ماہ رمضان ہے، جس میں شیطان میاں اور بیوی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر جہاں میاں اور بیوی اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اکثر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے اور شیطان اپنے گندے اثر بیوی کے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم بستری کے دوران اپنی شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جو ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کی آواز کو سن کر شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بچے کی پیدائش پر اور مرنے کے بعد قبر پر اذان پڑی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ جب میاں بیوی بستری کرتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ شیطان دونوں میں، میاں اور بیوی کے دلوں میں گندے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ محترم ناظرین، شیطان ماہ رمضان کے علاوہ باقی 11 ماہ میاں بیوی کے قریب رہتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں آ کر ان دونوں کے تعلقات بھی خراب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو احتیاطاً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ وہ میاں اور بیوی کے قریب نہیں آتا۔ نمبر 3، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔